یہ مسجد قبلتین ہے، دو قبلوں والی مسجد۔ یہاں پہ ایک کنواں تھا جس کو بر خاتم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ تشریف لاتے تو اس کنویں، ہم جبل احد کے مقام پہ ہیں۔ جبل احد یہ آپ کے بیک سائڈ پہ، یہ جبل احد۔ زمین کی کشش کا کچھ ایسا عمل ہے کہ پانی چڑھائی کی طرف ڈالتے ہیں تو وہ اس کی طرف اوپر کی طرف چڑھتا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پہ مدفن ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك وعدد معلوماتك بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم مدینہ منورہ کی زیارات کے سلسلے سے نکلے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلا جو ہمارا مقام ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء وہ جگہ، وہ مقام جہاں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں پہ قیام کیا، اور مدینہ منورہ قیام کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس مقام پر، اس جگہ پہ آ کے ہم نے قیام کیا۔ اہل کفار نے، منافقین نے مل کر ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اس مسجد کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مسجد زرار کے نام سے لکھا ہے۔ قرآن پاک میں مسجد زرار کا ذکر ہے، تو مسجد زرار وہ قائم کی گئی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا دو، اس کے سامان تک کو جلا دو، اس کو توڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیں اور ہماری مسجد کی افتتاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو اللہ کا حکم جب ہوا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے جا کر وہاں پہ اس کو مسجد کو ختم کر دیا۔ یہاں پر انہوں نے پہلی مسجد تعمیر فرمائی، جس کو مسجد قباء کی۔ یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ مقبول عمرے کا ہے۔ تو ہم اس مسجد قباء کے مقام پہ ہیں۔ یہ مسجد قباء دیکھیں، یہ ساری مسجد یہ ابھی نئی تعمیر کی گئی۔ مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے، مدینہ منورہ جس کا پہلے نام یثرب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں پہ پہنچے تو وہاں کا نام تبدیل کر کے مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ یہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کا یہ احاطہ، اس کے دائیں طرف اس مقام پر ابھی وہ نشانات ختم کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ایک کنواں تھا جس کو بر خاتم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ تشریف لاتے تو اس کنویں، وہ جو چشمہ تھا نا، کنواں نما چشمہ، تو وہاں پہ آپ پاؤں لٹکا کر بیٹھتے تھے۔ تو وہ چشمہ جو ہے نا، وہ آپ کے قدم مبارک، وہ پانی اچھلتا تو آپ کے بوسہ لیتا وہ پانی۔ وہ چشمہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، رحلت فرما گئے، دنیا سے پردہ نشین ہو گئے، تو آپ کی وہ جو انگوٹھی تھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ انگوٹھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ انگوٹھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ تو وہ اسی بر خاتم کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی گری اور اس کنویں میں چلی گئی، جس کو بہت تلاش کیا گیا لیکن وہ دوبارہ نہ مل سکی۔ تو یہ بر خاتم کا موقع بھی یہاں پہ، اور بالکل سامنے دیکھیں وہ مسجد آپ کو دکھائی دے رہی ہے، سامنے بالکل سامنے وہ آخر میں مسجد، اس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے وہاں پہ جائیں، یہ مسجد جمعہ ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے لیے جا رہے تھے تو وہاں جمعہ کی نماز آپ نے، پہلی جمعہ کی نماز وہاں پہ پڑھائی تھی جی۔ مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، یہ مسجد
جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، یہ مسجد اقصیٰ کی طرف، یہ اوپر لکھا ہوا ہے مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے نماز کے دوران ہی حکم جب نازل ہوا تو آپ نے رخ تبدیل کر دیا یہ بیت اللہ شریف کی طرف. یہ مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد، یعنی جو قبلہ بیت اللہ کی طرف جب حکم نازل ہوا تو اسی مقام پہ مسجد قبلتین یہ پہلے بیت المقدس کی طرف جو قبلہ تھا، ہمارا پہلا قبلہ اول، تو اس کا رخ اس طرف تھا. ظہر کی نماز کے دوران اللہ کے نبی کا حکم جب ہوا تو آپ نے یہاں پر تبدیل کر لیا اپنا رخ. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسرے سپارے میں یہ آیات نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کے دل میں جو تھا، آپ کی جو چاہت تھی بیت اللہ کی طرف، تو ہم نے آپ کے لیے بیت اللہ کو تبدیل فرمایا، یعنی قبلہ کو تبدیل فرما لیا بیت اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ وہی جگہ ہے، وہ مقام ہے، اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں جی. ہم اس وقت غزوہ خندق کے مقام پہ ہیں، جہاں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قیام فرمایا، اور جب اہل کفار آ رہے تھے حملہ کرنے کے لیے تو ایک خندق کھودی گئی جو ابھی سڑک کے اندر آ گئی ہے. یہ مساجد جو ہے نا، مساجد یہاں پہ خیمے لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ مساجد انہیں کے نام سے مشہور ہیں. مساجد کہا جاتا ہے، سبع مساجد. یہ خیموں، یہاں پہ خیمے لگے ہوئے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی جگہ، ہمیں وہاں پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جس کو غزوہ خندق کے وقت کھودا گیا تھا. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، یہاں پہ خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نفل پڑھ لو جی. جامعۃ الخندق. آ جاؤ. مقام جو وہ جگہ غزوہ خندق کی جگہ، سبع مساجد. اوپر مسجد فتح ہے. مسجد سلمان فارسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جبل احد کے مقام پہ، جبل احد یہ آپ کے بیک سائڈ پہ، یہ جبل احد کا یہ پہاڑ کم و بیش 7 کلومیٹر لمبا ہے. مدینہ تو منورہ، سامنے حرم نبوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے.
احد کا یہ پہاڑ. غزوہ احد کے وقت اہل کفار یہاں پہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت، یہ سامنے ایک پہاڑ ہے جس کو جبل رماد کہتے ہیں، جبل رماد. 70 صحابہ کی ایک جماعت تھی. 70 یا کم و بیش 50 یا 70 یا 60 اس طرح کے لوگ تھے، صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین تھے، جن کو اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کر دیا، یہاں پہ روک دیا کہ آپ نے جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے، میں نہ کہہ دوں، اس وقت تک آپ نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا. کچھ صحابہ یہاں پر ایسے ہوا کہ پہلے ہی وار میں بظاہراً مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. فتح نصیب ہوئی، اہل کفار کے پاؤں اکھڑ گئے. جب اوپر والے صحابہ نے دیکھا کہ وہ اہل کفار تو بھاگ رہے ہیں، تو کچھ نے کہا کہ بھائی ہم اترتے ہیں نیچے اور مال غنیمت اکٹھا کر لیتے ہیں. کچھ نے کہا کہ نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم نے اترنا نہیں ہے، یہاں سے 5 کے 2 ہیں، یہاں سے ہم نے اترنا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کچھ صحابہ نے دونوں ٹھیک تھے. انہوں نے کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک فتح نہ ہو جائے تب تک نہیں اترنا. کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک نہیں اترنا. تو کچھ صحابہ جب اترے، وہاں سے نیچے اترے، تو اہل کفار نے پیچھے والا جگہ خالی جب دیکھی تو انہوں نے دوبارہ سے حملہ کر دیا. جب دوبارہ سے حملہ کیا تو یہاں پہ کم و بیش 70 صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین شہید ہو گئے. ان 70 صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، جس کو ایک حبشی نے، جو ایک عورت کے غلام تھے، انہوں نے شہید کیا. ان کا کلیجہ مبارک نکالا اور چبایا اور ان کو شدید تکلیف دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے. انہوں نے دیکھا اس وقت اہل اسلام جو مسلمانوں پہ یہ ایک روایت تھی کہ میتوں پہ آ کے بین کیا کرتے تھے، سینہ پیٹتے تھے. تو اس وقت ایسے تھا کہ ہر صحابی پر اپنا خاندان تھا. ایک جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو ٹپکے اور کہا کہ اے حمزہ، آج تو تو اس وقت شہید ہوا ہے کہ تجھ پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. تو آپ نے، اللہ رب العزت نے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد سب کا پیٹنا بند، میت پر ماتم کرنا بند. آج کے بعد کوئی نہیں سینہ زدکوب کرے گا. اور اللہ نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا ہے. حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کا لقب دیا. تو یہ مقام ہے، یہ جگہ ہے. ہم انشاءاللہ جاتے ہیں وہاں آگے، ان کی مزار پہ حاضری بھی دیتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی یہ جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا، یہ جو نشان بنا ہوا ہے، یہاں پہ صحابہ مدفن ہیں. وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پہ مدفن. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہم عمر دوست ہوتے ہیں، تو یہ چچا زاد بھائی بھی تھے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. یہ مقام ہے وادی بیضاء کا، جس کو وادی جن بھی کہا جاتی ہے. وادی جن مکۃ المکرمہ سے کم و بیش 20 کلومیٹر دور ہے. تو یہ وہ مقام ہے وادی بیضاء کا، جہاں پہ زمین کی کشش کا کچھ ایسا عمل ہے کہ پانی چڑھائی کی طرف ڈالتے ہیں تو وہ اس کی طرف اوپر کی طرف چڑھتا ہے. اگر گاڑی بند کر دی جائے تو وہ گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے اور 100-120 کی سپیڈ سے چلتی ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ تھوڑا آگے جا کے پھر دکھاتے ہیں.
گاڑی بالکل نیوٹرل ہے اور یہ دیکھیں گاڑی کی سپیڈ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور بھی فیملی چیک کر رہی ہے اور گاڑی ریورس نیوٹرل پہ بھی بیک جا رہی ہے. ہاں یہ چڑھائی کی طرف ماشاءاللہ گاڑی کی سپیڈ دیکھیں 80 تک چلی 70 پہ چلی گئی ہے. ماشاءاللہ جی 80 تک جا رہی ہے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. فرنٹ ریس جائے گا فرنٹ ریس جائے گا. یہ ہے تو تھوڑا سا تھوڑا جا ہے ماشاءاللہ جی واہ جی واہ. پانی دیکھ کیا بات ہے. پانی چڑھائی کی طرف چل یہ اترائی ہے اور یہ ہے چڑھائی. وادی جن کا مقام وادی بیضا بھی جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی.